کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ نے تم سے دور کیا ہے اس کے پیچھے بھاگو گے تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قادر رکھنے والا ہوں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا، تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبر اور ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر کے بعد سکون کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی چھپتا نہیں، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو نہ سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب کی بار روؤں تو آنسو پوچھنے والا ہاتھ کسی انسان کا نہ ہو، اس بار میرے آنسو سمیٹنے میرا رب کا ہاتھ آگے بڑھے۔ اور جانتے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر سے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر جو صبر حاوی ہو جائے وہی اللہ کا ساتھ